अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इतवार का दिन है और तारीख है 5 अप्रैल 2026। रात गए ऐसा क्या हुआ है कि अचानक हुकूमती वज़रा की दौड़ें लग गई हैं। हुकूमती वज़रा कतारन दर कतारन हमें नज़र आए। ये तफसील मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा, चूँकि ये आपका मसला है, मेरा मसला है, हमसे रिलेटेड मसला है। इसलिए इस वीडियो के लिए मैं आपकी खुसूसी तवज्जो का मुत्तकाज़ी हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक फैक्ट एंड फिगर आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे एक ट्वीट किया है, और ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब वो शख्स हैं कि जब 2013 में नून लीग ने अपना मैनिफेस्टो बनाना था और उसमें एनर्जी और इकानमी के हवाले से चैप्टर शामिल करना था, तो ये शख्स उसमें शामिल थे, यानी कि इकानमी के बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब लिखते हैं कि 15 फरवरी से लेके जब ये ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग शुरू हुई है, उस वक्त से लेके अब तक इंडिया में पेट्रोलियम प्राइसेस 0% इंक्रीज हुई हैं। कितने परसेंट? 0%। बांग्लादेश में 5%, श्रीलंका में 22% और मुमलिकत खुदा दादे पाकिस्तान में 92%। अब आप बताइए, ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा। जाएं उनके ऊपर केस करें या उनको पकड़ कर अंदर कर दें, यानी और ड्रामे कर रहे हैं कि जी पड़ोसी मुल्क में गायब हो गया, मर गए हैं लोग पेट्रोल की वजह से। ड्रामे ये कर रहे हैं और बयानबाजियां ये कर रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ और गुमराह करने के लिए। अब आ जाएं ख्वाजा आसिफ साहब एक ट्वीट करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोलियम लेवी कम करके जो है बहुत मुश्किल फ़ैसला किया है। पेट्रोल की कीमतें कम करके, लेवी टैक्स कम करके बहुत मुश्किल फ़ैसला किया है, और 129 अरब रुपए की सब्सिडी देकर ये एक और भी मुश्किल फ़ैसला कर दिया है ख्वाजा आसिफ साहब ने। अब हुआ क्या है, देखिए, 60,000 वोटों से जब एक शख्स हारा हो, 60,000 वोटों से, तो उसने क्या करना है? झूठ ही बोलना है ना। उसको सच बोलने के लिए तो नहीं जितवाया गया। 60,000 वोटों से अगर आप हार रहे थे और आपको आके बिठा दिया गया है, तो आपने आखिरी सांस तक झूठ ही बोलना है। अगर आप सच बोलना था तो फिर आप अपने अंदर हिम्मत पैदा करते और जेन्युइन लोगों के वोटों से सामने आते, तो तब आप सच बोलने की हिम्मत भी कर सकते थे, जैसे कि इमरान खान साहब कर रहे हैं। अब 2 झूठ बोले इकट्ठे, 2 झूठ। सब्सिडी किस बात की दे रहे हैं भाई? आपको हमने बताया था, माहिरीन मईशत कहते हैं कि सब कुछ मिला के पाकिस्तान को जो पेट्रोल है वो 249 रुपए में पड़ता है, यानी कि आलमी मार्केट के मुताबिक। आपने कीमतें कम नहीं की, आलमी मार्केट के मुताबिक कीमतें बढ़ाई हैं। और अब जो फार्मूला सामने आया कि 249 रुपए में हर चीज़ मिला के पाकिस्तान को पेट्रोल मिलता है। अगर आप 249 रुपए में बेचते तो हम कहते कि आपने सब्सिडी दी है। आप तो बेच रहे हैं 378 रुपए का, 378 का 128, 129 रुपए तो आप इजाफी ले रहे हैं। तो सब्सिडी किस चीज़ की दी है भाई? सब्सिडी तो आप उस वक्त देते कि फ़र्ज़ किया 249 रुपए का आपको मिलता है आलमी मार्केट के हिसाब से सब कुछ मिला के, और आप हमें दे रहे हैं 200 का। तो ये आप झूठ बोले, लेकिन आप झूठ देखिए, ये टीवी एंकरों के सामने बोले ना। अब सोशल मीडिया का दौर है, इस तरह तो पकड़ेंगे लोग भाई। मैं भी पकड़ूंगा, दूसरा भी पकड़ेगा, तीसरा भी पकड़ेगा, लेकिन जब रोजाना झूठ जो है ना बोलते हुए पकड़े जाते हैं, फिर भी बोलते जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बता दिया ना कि इनकी मजबूरी अब आ जाए, यानी कि वज़रा की दौड़ें लगी हैं। अब ये झूठ बोलने की दौड़ें लगवाई गई हैं कि आप क्या कर रहे हैं, चलें निकलें, मेरे लिए झूठ बोलें, बयानियाँ बनाएं। आप लोग सोए हुए हैं। तो वज़ीर दिफा ने भी, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ट्वीट कर दिया, वो तो पकड़े गए। दूसरी तरफ जो है अली परवेज़ मलिक साहब, ज़ाहिर है सारा मलबा उनके ऊपर गिर रहा था ना कि यार वज़ीर पेट्रोलियम है। अब वो बेचारे पहली बार वज़ीर पेट्रोलियम बने, वो अपना कैरियर तो ख़राब नहीं कर सकते। उनसे जब पूछा गया कि यार आप वज़ीर पेट्रोलियम हैं, इतना बड़ा जुल्म अवाम के साथ कर रहे हैं, अवाम की छबड़ी उधेड़ कर रख दी हैं, तो उसने क्या कहा? उसने बचाना तो था ना अपने आप को। उसने कहा देखिए, ये मेरा कसूर नहीं है, ये मेरा कसूर नहीं है। टैक्स जो है ना वो पूरा हदफ नहीं किया गया, और टैक्स के हदफ को, किसी और की नाअहली को पूरा करने के लिए यहाँ पे पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी गई।
اور یہ جو ہے نا یہ ان کا کارنامہ ہے، ان کی نااہلیوں کی سزا مجھے مل رہی ہے. یعنی کہ الفاظ ان کے یہ نہیں تھے، لیکن بالکل انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ان کا جو انہوں نے اپنا ٹارگٹ مکمل نہیں کیا، ٹاسک مکمل نہیں کیا، ٹیکس مکمل نہیں کیا، اور پھر ان کے ٹیکس کو مکمل کرنے کے لیے میرے محکمے کے پیٹرول میں جو ہے نا وہ اضافہ کر دیا گیا. اور پھر یہ کہا کہ اگر وزیر خزانہ ہے یا منسٹر فار ریونیو ہے یا منسٹر آف اسٹیٹ فار ریونیو ہے، جنہوں نے ٹیکس کلیکشن نہیں کی ہے، جنہوں نے اپنے کام میں کوتاہی برتی ہے، ان کے خلاف شہباز شریف کو ایکشن لینا چاہیے. یہ کہا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، یعنی اب وہ اپنی گردن چڑھا رہے ہیں، اور وہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں وہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی 13.9 ٹریلین کا ٹیکس ہدف دیا تھا IMF نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پورا کرو. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی ایک کرائسس آ گیا ہے دنیا میں، اس کو بطور اپرچونٹی استعمال کر لو. جیسے کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ عوام کی چمڑی ادھیڑ دو، ان سے چلیں. جو ٹیکس پورا نہیں ہوا پیٹرول کی مد میں آپ پورا کر دو. 160 روپے لیوی. 2 بحران تھے عمران خان صاحب کے دور میں، 2 کورونا اور روس یوکرین جنگ. 10 روپے فی لیٹر پیٹرولیم پر لیوی تھی. ابھی ایک ہے، ایک. اور اب نئے ہرموز سے پاکستان کا جو تیل کا ڈیپینڈنٹ ہے وہ 3% ہے. انڈیا کا 15% ہے. انڈیا کا 15% ہے، انہوں نے 0% بڑھائی ہے. یہاں پہ آپ کا 3% ہے ڈیپینڈنٹ. آپ نے چمڑی ادھیڑ کر رکھ دی ہے عوام کی. تو یہ چیز ہے. یہ اب میں نے آپ کو بتا دیا. عطا تارڑ صاحب آ گئے. قوم فکر نہ کرے، قوم یقین کر لے ہم دن رات ان کے لیے گزار رہے ہیں. یقین کر لے ہم آپ کے لیے جل مر رہے ہیں، راتوں کو نیندیں نہیں کر رہے ہیں. اگین لفاظی ڈرامے بازی. امپیکٹ کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ پورے خطے میں سب سے مہنگا تیل آپ دے رہے ہیں. سب سے زیادہ مہنگا تیل کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ مہنگائی. ہر چیز مہنگی، سوئی سے لے کر جہاز تک. آپ سو رہے ہیں یا نہیں سو رہے؟ آپ مر رہے ہیں یا نہیں مر رہے؟ آپ تو بھائی، یعنی کہ ایک ڈاکٹر سے میں علاج کرا رہا ہوں، فرض کیا، اور وہ جیسے جیسے علاج کرا رہا ہو اور مرض بڑھتا جائے، اور ڈاکٹر مجھے کہے کہ خدا کی قسم آپ کے لیے میں بہت محنت کر رہا ہوں، کتابیں پڑھ رہا ہوں، باہر کے ڈاکٹروں کے ساتھ رابطے میں ہوں، تو میں کہوں گا بھائی میں نے تو حالت آپ نے پہلے سے 10 گنا زیادہ خراب کر دی ہے. آپ ڈاکٹر ہو یا دشمن ہو میرے، اتنے بڑے اتنے ظالم اور شفاق ڈاکٹر ہو کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. تو یہ چیز ہے. یہ عطا تارڑ صاحب آئے، مصدق ملک صاحب، وہ لاہور میں بادامی باغ کے پاس اور وہ موریاں پول کے پاس جو غریب ریڑے والا ہے، جو سبزی فروش ہے، ہمیں تو اس کی فکر کائی جا رہی ہے. ایکٹنگ کر لو بھائی، جاؤ ایکٹنگ کر لو کہیں پہ. اگر اس طرح کی باتیں کرنی ہے، آپ نے اس ریڑے والے کو تو زندہ درگور کر دیا ہے بھائی. آپ ان کی بات کرتے ہو. یعنی معذرت کے ساتھ میں نے کچھ سخت الفاظ آج استعمال کیے، لیکن میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں ہوتا ہوں نا، میں لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہوں نا. میں سوشل ورک کر رہا ہوں، 6-7 سالوں سے کر رہا ہوں. میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ایک گھر میں راشن لے گیا کئی دنوں سے. اب آپ کہیں گے کہ نا کہ اس دور میں بھی کوئی اس طرح بھوکا رہ سکتا ہے. تو بھائی جس فیلڈ میں آپ چلتے ہیں نا، جس فیلڈ میں آپ اندر چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. آپ کو لگے گا کہ آپ کے محلے میں بالکل سب خوشحال ہیں، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں، آپ سروے کرتے ہیں، آپ خود جاتے ہیں، تو آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے بخدا. میں نے جب راشن لے کے گیا ایک بیوہ خاتون کے گھر، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بخدا جس طرح وہ ناچ رہے تھے، اور جس طرح ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ان کی 8 سالہ بیٹی میرے پاس آ کے مجھے کہہ رہی ہے کہ تھینک یو انکل، اور ان کی آنکھوں میں جو آنسو تھے، میں وہ منظر نہیں بھول سکتا. میں اس لیے آج سخت بول رہا ہوں. آپ لوگوں کو نہیں پتا. اگر آپ کسی کو یقین نہیں آتا، میرے ساتھ اس ورک میں، سوشل ورک میں میرے ساتھ آ جائے، شامل ہو جائے. میں ان کو دکھاتا ہوں. میں جس علاقے میں رہتا ہوں نا، وہاں پہ آپ کو لگتا ہے تقریباً میرے 1000 کے قریب گھر ہیں. بخدا آپ گزریں گے، آپ کہیں گے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. لیکن میں ان 1000 گھروں میں سے 50 ایسے گھر دکھاتا ہوں جو فاقے گزارتے ہیں. میں دکھاتا ہوں آپ کو، میری ذمہ داری ہے. میں ان کے گھروں کے اندر آپ کو لے جاتا ہوں، آپ کو کچن کے اندر لے جاتا ہوں. آپ تلاشی لے لیں کہ اگر آپ کو ان کے گھر میں کچھ مل جائے. لیکن کبھی میں اللہ تعالیٰ مجھے وسیلہ بنا دیتے ہیں، مجھ گناہگار کو اللہ پاک مجھے وسیلہ بنا دیتے ہیں، کبھی کسی اور کو بنا دیتے ہیں. بھائی یہ اللہ پاک کی مرضی ہے، جس سے وہ کام لینا چاہیں. آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ غلط بیانی نہیں کریں گے، یہ لفاظی نہیں کریں گے.
249 آپ کو عالمی مارکیٹ کے مطابق تیل پڑ رہا ہے. آپ نے 160 روپے لیوی لگائی، پھر اس کو 80 روپے کر دیا، ابھی بھی آپ 128 روپے زیادہ لے رہے ہیں. آپ جب بھی غلط بیانی کریں گے، ہم اعداد و شمار کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، منطق کے ساتھ آپ کا تعاقب کریں گے، آپ کے پیچھا کریں گے. غلط بیانی سے کام نہیں چلے گا. فیئر چلیں بالکل، اور قوم کے سامنے اقرار کریں کہ یہ حالات ہے، قوم نے قربانی دی ہے، آگے بھی دے گی، لیکن غلط بیانی نہیں چلے گی. بہت شکریہ.